سخت والدین آخر میں تنہا کیوں رہ جاتے ہیں؟ اکثر آپ لوگوں نے اس طرح بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو بوڑھے لوگ ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، لیکن وہ عمر کے آخری حصے میں وہ بالکل تنہا ہوتے ہیں۔ ان کا ایک گلہ ہوتا ہے کہ ہم نے وقت پر اپنے بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا لیکن اب ہمارے بچے ہمارے پاس نہیں آتے۔ اس طرح کے بھی کیسز ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ ہوتے تو ہیں، اب لیکن یہ والدین انہوں نے وقت پر جب ان کے پاس موقع ہوتا ہے، جب یہ تربیت کے مرحلے سے اپنے بچوں کو گزار رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم یہ انتہا درجے کی سختی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس سختی کو یہ والدین نام دے رہے ہوتے ہیں ڈسپلن کا، نام دے رہے ہوتے ہیں پرورش کا۔ اب ان کا یہ ماننا ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی انتہائی مسکنسیپشن ہے ان والدین کو اپنے بچوں کے بارے میں، کہ اگر ہم یہ سختی نہیں کریں گے، اگر ہم بچوں کو اس طرح ڈسپلن نہیں کریں گے تو یہ بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ اگر یہ ہم سختی نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ پاس نہیں ہو سکتا، اگر ہم سختی نہیں کریں گے تو ہمارا بچہ اچھے نمبر نہیں لے سکتا۔ اب یہی سختی کرتے کرتے اور اس طرح ڈسپلن میں بچوں کو لاتے، وہ بچہ ان والدین سے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ وہ فزیکلی وہاں تو موجود رہتا ہے لیکن وہ ایموشنلی بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے اس رشتے سے والدین کے ساتھ۔ اور ایسے بچے جن کو اندر ہی اندر یہ لگ رہا ہوتا ہے یا پھر یہ فیل ہو جاتا ہے کہ میں جتنا کچھ بھی کر لوں، جتنا بھی ایک مارکا مار لوں، جتنا بھی کوئی فتح کر لوں، والدین کے پاس آؤں گا انہوں نے تنقید کرنی ہے، والدین کے پاس آؤں گا انہوں نے سختی سے ہی مجھے سمجھانا ہے۔ یہ بچے کیا کرتے ہیں؟ یہ بچے جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ ایموشنلی تو بالکل کٹ آف ہو جاتے ہیں، ان کا والدین کے ساتھ رشتہ تو رہتا ہے، تعلق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اس میں، بالکل ختم۔ یہ بچے اس کی نشانیاں کیا ہے؟ یہ بچے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ والدین چونکہ سپیریئر ہے، بڑے ہیں، طاقت میں ہے، پاورفل ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، ڈکٹیٹر ہے وہ، تو یہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، اس کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ میں جو بھی کہوں گا یا کہوں گی یہاں سے جواب سختی ہی آئے گا۔ تو یہ ایک نمبر پر خاموشی۔ دوسرے نمبر پر یہ وہ باتیں جو یہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں یہ وہ والدین سے خاص کر چھپاتے رہتے ہیں، کہ اگین اگر میں نے باہر جا کر کسی کے ساتھ کوئی شرارت کی ہے یا کسی نے میرے ساتھ کوئی شرارت کی ہے یا میں نے کچھ اس طرح کر دیا، تو یہ بچہ پوری کوشش کرتا ہے کہ میں والدین کو کم از کم اس بات کا پتہ نہ چلے، چاہے میرے تھرو ہو یا کسی اور کے تھرو ہو۔ یہ بچے اگر غیر اخلاقی سرگرمیوں میں بھی مبتلا ہو جائے تو تب بھی یہ کوشش کرتے کہ ہمارے والدین کو پتہ نہ چلے۔ بچہ دوست چاہتا ہے، اگر یہ دوست بچے کی زندگی میں والدین ثابت نہ ہو تو بچے کا وہ دوست جو بہترین ایک گائیڈر بھی ہوتا ہے وہ کوئی محلے کا کوئی بدماش لڑکا بن جائے گا، اور اگر یہ لڑکی ہوئی تو زیادہ چانسز ہے کہ اگر اس کے پاس موبائل ہوا تو اس کی زندگی میں اس موبائل کے تھرو ایک مرد بھی آ سکتا ہے، بلکہ آ گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر والدین اپنے بچوں پر انتہا درجے کی سختی کرے اور اس سختی کو وہ ایک ریپر چڑھا دے ڈسپلن کا، تو وہ بچہ کہیں دور چلا جاتا ہے، صرف ان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے لیکن وہ موجود نہیں ہوتا مینٹلی یا ایموشنلی۔ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی نظر میں والدین کسی بیٹ مین، سپر مین، ٹائگر، لائن، کسی اس طرح باز شاہین اس سے کم نہیں ہوتے۔ بچہ اپنے والدین کو اس طرح وہ جو ہمارے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب ہیں نا، انہوں نے بڑے مزے کی بات کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ 4 چیزوں کے بارے میں اپنے والدین کے لیے بالکل کلیئر ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ میرے والدین جو ہے دنیا کے انتہائی لائق والدین ہیں، عقل مند والدین ہیں۔ دوسرے نمبر پر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے یہ پوری دنیا میں مجھ سے انکنڈیشنل پیار کرتے ہیں، جو بھی ہو جائے والدین مجھ سے پیار ہی کریں گے۔ تیسرے نمبر پر بچے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میں جس طرح کی بھی غلطی کروں، جو بھی شرارت کروں، مجھے جتنا بھی خطرہ ہو، میں والدین کے پاس آؤں گا تو یہ ماں کا گود اور جو والد کا پیار ہے یہ مجھے ہر اس بلا سے بچائے گا، جو بلا میرے اوپر آئے گی، جو خطرہ ہوگا، اگر میں والدین کے پاس آؤں گا
تو میرے والدین ہی مجھے بچائیں گے. اور آخری نمبر پر بچے کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین کو سب کچھ پتا ہے، میں جو بھی کروں، جو سوال بھی میرا ہوگا میرے والدین اس کا جواب دے سکتے ہیں. اگر یہ چار جگہ بچے کی نظر میں والدین کی طرف سے سبوٹاج ہو جائے، ڈماڈول ہو جائے، اس میں اضطراب آ جائے، اس میں انتشار آ جائے، اس میں دراڑیں آ جائے، تو زیادہ چانسز ہے کہ بچہ والدین سے فاصلہ اختیار کرنے لگ جاتا ہے، اور یہ انویزیبل گیپ ہوتا ہے. والدین تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈسپلن ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے تربیت کا کہ بچے کو جو کہا جائے وہ ایک دم سے وہ کرے. یہ جس کو ہم ڈسپلن کا نام دیتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ تو اٹھ گیا، کھانا کھا لو تو کھانا کھانے لگتا ہے، لنچ کرو تو لنچ کرنے لگتا ہے، ہوم ورک کرو تو ہوم ورک کرتے ہیں، یس سر نو سر میں وہ ہوتا ہے. والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ فرمان بردار بن گیا، ڈسپلن میں ہے. لیکن یہ کہیں بچے کے لیے بے انتہا درجے کی دوری کا باعث تو نہیں بن رہا، اور اس کی وجہ کہیں والدین آپ لوگ تو نہیں ہو. اس پہ ضرور غور کیجیے.